بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی ہدایت کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ ہدایت کا لفظ میں نے اس لیے احتیاط نہیں کہتا، ویسے تو مشاورت سے ہوئی ہے۔ اصل میں مولانا فضل الرحمان جس قدر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہے نا، تو انجی لگتا ہے کہ انہوں نے ہدایتی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب جو ہیں ان کی اور آصف زرداری صاحب کے درمیان بڑی ایک ناراضگی ماضی میں رہی ہے، ماضی قریب میں، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر ملاقات ہو رہی ہے اور ملاقات میں معاملہ طے یہ کیے جائیں گے کہ کس طریقے سے عمران خان کو گھر پہ جانا ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ رخصتی کس طرح ہونی ہے بھائی صاحب اس حکومت کی، اس کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا اور چیزوں کو فائنل شیپ دی جائے گی۔ فائنل ٹچ نہیں ہوتے، وہ دیے جائیں گے۔ اس بارے میں تھوڑی سی باتیں جو مجھ تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا اپنا عمران خان کی حکومت، اس کو لگتا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ جلدی ہے کہ وہ گھر چلی جائے، کیونکہ جس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور جس قسم کی معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے چنگا لگے، لیکن جو قوانین یہ لے کر آ رہے ہیں بلکہ لے آئے ہیں، پتہ نہیں اب آ گیا ہے نہیں آ گیا، تھوڑی سی ایمبیگوٹی سی ہے۔ چلے مبینہ طور پر جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، گلا گھوٹنے کے لیے، زبان نہ وڈن لی جڑا قانون لایا جا رہا ہے یہ آ چکا ہے۔ ابھی چونکہ یہ باقاعدہ طور پہ خبر نہیں آئی کہ جاری ہو گیا جب تک میں ویلاگ کروں، لیکن فروغ نسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کی مندرجات کچھ میرے سامنے پڑے ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو وہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان آپ بڑا تیزی سے جلدی سے کہ مینو بھائی فٹافٹ بنی گلا واپس جان دو، اپنے خرچے سے زندہ رہنا چاہنا، میں سرکاری خرچے پہ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ جتنی جلدی جس طریقے کے ساتھ وہ مطلب ہے کہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ دیوا جس لئے بجھنے والا ہوتا نا اس لیے وہ اس طرح پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آج دو چیزیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں فروغ نسیم صاحب کدے نال نہیں، یار میری تو سمجھ تو باہر ہے، یہ کدے نال بھائی کھلوتا ہے، یعنی یہ ایم کیو ایم ان کو اون نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں، وکالت یا ساری کی ساری جو ہے کیا کہتے ترجمانی یہ پی ٹی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ فروغ نسیم صاحب کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ خاتون اول کی اور عمران خان کے درمیان کوئی علیحدگی سے مبنی کچھ خبریں جو ہیں، ظاہر ہے وہ جھوٹ خبریں تھیں، وہ چلی، اس پر بڑے تبصرے بھی ہوئے، بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، لوگوں نے کہا لڑائی ہو گئی، کسی نے کہا جناب طلاق ہو گئی، کسی نے کہا فلاں ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہوئیں اور ان باتوں کے نتیجے میں جب چیزیں کلیریفائی کر دی گئیں ان کی سیکرٹری کی طرف سے جو فرح خان صاحبہ میرا خیال ہیں، تو اس کے بعد گلہ ختم ہو گئی، بالکل سکون ڈاٹ کم ہو گیا، کسی نے نام بھی نہیں لیا، ذکر اذکار بھی نہیں کیا، میں نے کم از کم کسی جگہ پر نہیں دیکھا۔ لیکن آج فروغ نسیم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹاک میں اچانک سے خاتون اول کے حوالے سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ بندہ خدا ایک شخصیت جو ہے نہ وہ سیاست میں ہے، نہ وہ کوئی بیان دے رہی ہیں، نہ وہ کوئی جو غلط خبریں پھیلائی گئیں، جو غلط چیزیں تھیں ان کو ایک تردید نے ختم کر دیا۔ آپ اس کا خام خواہ ذکر کر کے پھر ان کو خبروں کی زینت بنا رہے ہیں۔ یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی کیڑے پاسے کھیڑ رہے ہیں، وکٹ دے کیڑے پاسے نے فروغ نسیم صاحب، یہ بات مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آتی۔ شاید یہ خوشامد کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی جو فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب جو تھے ان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی گئی اور جو باتیں پھیلائی گئیں، آپ اس طرح اور بہت ساری حکومتی پالیسیز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں حکومت کے حوالے سے کئی ایگزامپلز مل سکتی ہیں۔ اب یار راہ جاندے مطلب ایک خاتون اپنے گھر میں ہیں، یعنی ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ان کا وہ پسند بھی نہیں کرتی کہ ان کا نام جو ہے وہ میڈیا میں آئے تھے پائن تسی ایویں خام خواہ میرا مطلب ہے وچ چک کے انہوں کا نام دیتا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی صاحب کیڑے پاسوں کھیڑ رہے، لیکن اس کے بعد جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب فیک نیوز کا 6 مہینے میں ٹرائل ہوگا، یہ جو وہ آرڈیننس آ گیا ہے یا آنے والا ہے، مطلب جب میں کہہ رہا ہوں تب تک تو باقاعدہ نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے جب تک آپ تک ویلاگ پہنچے تب تک آ گیا ہو۔ تو کہتے ہیں 6 مہینے میں ٹرائل ہوگا، 2 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی، جھوٹی خبر ناقابل ضمانت جرم ہوگا، 6 مہینے میں ٹرائل مکمل نہ ہوا تو پھر جج دا ٹرائل ہائی کورٹ کرے گی، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔
اس طرح کا انہوں نے ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا ہے اور یا جاری ہو رہا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ قانون ایک بن رہا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب سے پاکستان میں مطلب کیا کہنا چاہیے جنرل ایوب صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئے تھے تو ڈریکونین لاز انہوں نے بنائے تھے. پاکستان میں ایسے بہت سارے قوانین ہیں جس کے ذریعے آپ جھوٹ پھیلانے والے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. مطلب 499 بھی یہ دفعہ پائنک ٹھیک ہے اور 500 بھی ہے. یعنی یہ قابل دستاندازی اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو. بہت سارے قوانین ہیں. یہ جو 2016 کا پیکا آرڈیننس ہے یا ایکٹ ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پائن مزید ٹائٹ کری جان نال کی فرق پائے گا. اگر تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پیکا آرڈیننس ہے یا پیکا لا ہے جس کو کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے 2016 میں لاگو کیا تھا یہ ان نال کام نہیں نہ رکیا پائے نا تو ادنا بھی نہیں رکنا جڑا تسی 2022 جاری کرتے پے ہو. اس سے کام نہیں چلتا سر. چیزوں کو لوگوں کی آپ زبانوں کو روک نہیں سکتے. جو طریقہ کار اب ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر آ گیا ہے اس سے آپ چیزوں کو مطلب اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. آپ غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ جھوٹ جو ہے نا وہ خود ہی آہستہ 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 صاف ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک وضاحت جاری کریں جیسا کہ پہلے ہوئی اور چیزیں بات ٹھیک ہو گئی ختم ہو گئی. اب اس کے اوپر اگر آپ مزید پلے کرتے جائیں گے تو پھر پین گلنا جو گل نکل دی چلی جائے گی, پھر رکدی نہیں گل کسی پاسے. چیزاں پتہ نہیں کتنے جا کے ڈگ دی ہیں. لیکن یہ بات جو ہے نا عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ان سے پہلے حکمرانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. میں آپ سے عرض کروں نہ میاں نواز شریف کو سمجھ آئی تھی, نہ یہ پرویز مشرف کو سمجھ آئی تھی, نہ اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو جو ہیں جنرل ضیاء صاحب ان کو سمجھ آئی تھی, نہ جمالی صاحب نے سمجھ آئی تھی. مطلب جتنے حکمران ہیں یا خان بھٹو صاحب نے اپنے دور میں جو ہے جو مطلب مجیب الرحمان شامی ہو گئے, الطاف حسن قریشی صاحب ہو گئے, ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے تھے. تو مطلب ہے کہ یہ جڑے مشیر ہوندے نا ارد گرد میرا خیال ہے وہی کام خراب کر دیں ہیں. میں پتہ نہیں اب عمران خان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی اتنے کوئی ذہین آدمی نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنے بھی کوئی مطلب بیوقوف ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو برداشت کرتے جا رہے ہیں اور غلط مشوروں پر عمل کرتے جا رہے ہیں. مگر یہ جو مشیر ہوتے ہیں نا سر یہ بہت بڑی کاریگر آئٹمیں ہوتی ہیں, بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کو اس طرح سے اتارتے ہیں اپنے یعنی جال میں پھنسا لیتے ہیں کہ جناب انسان جو ہے نا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. اور پٹو ورگے دی ہو گئے تھے. عمران خان دے بیچارہ بیچ دے کچھ نہیں. اب اندازہ لگائیں نا کہ بھٹو صاحب نے وہ جنرل ضیاء دی جس طرح جنرل ضیاء سلامہ مارتا سی, اللہ معاف کرے ٹھیک ہے, رکوع کی حالت میں جا کے جناب وہ سلامے مارتے تھے ٹھیک ہے. تصویریں بھی موجود ہیں, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جناب جنرل ضیاء صاحب نے ان چک کے تھے اور جھوری بھٹو صاحب نے چک کے چیف آف آرمی اسٹاف بناتا تو ان نے بھٹو صاحب نے لٹکاتا پھڑ کے بعد ٹھیک ہے. تو یہ جو خوشامدی ٹولہ ہے نا ان سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے. اور جالب صاحب کی ایک نظم ہے اور میں وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. وہ صرف اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ یہ آج سے شاید 50-60 سال پہلے لکھی گئی تھی اور آج تک وہ حکمرانوں کو جتنے بھی ماضی میں آپ کی یادداشت میں گزریں گے ان کے ارد گرد جو لوگ ان سے حرکتیں کرواتے ہیں وہ اس نظم میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج لگے گا اینج کہ جویں آج ہی لکھی گئی, آج ہونی لکھی گئی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے 40-50 سال پرانی ہے. یہ مشیر اس نظم کا نام ہے, عنوان ہے. اور اس پہ یہ جالب صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ مشیر ہے اور مشیر جو بہت بڑے شاعر تھے وہ جناب جالب صاحب کو ملے تھے ایک جگہ کے اوپر. جالب صاحب نے خود یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ وہ پرانی نارکلی لاہور میں سے گزر رہے تھے تو درمیان میں جالب صاحب کو وہ نظر آئے اور وہ اتر کے جالب صاحب کے پاس آئے کہ اوے تو کتنے پھرنا پہ ہیں, اور تیرے خلاف بہت بڑا کام جڑا نا کرن جا رہے تھے. میں انہوں سمجھایا کہ تو نہیں کرنا اور میں انہوں اے کہتے ہی میں انہوں اے کہتے ہی. پھر وہ جو باتیں انہوں نے کی جالب صاحب نے اس کو منظوم انداز میں پیش کر دیا. میں آپ کے سامنے وہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا بتانے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں اور یہ مشیر کتنے کاریگر لوگ ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہے جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی
ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا۔ میں نے اس سے یہ کہا تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سرا پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے جتنے بھی یہ یعنی جو پاور پولیٹکس میں جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین کے ارد گرد کے جو 2 نمبر قائدین ہیں یا دوسرے نمبر کے تیسرے نمبر کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے آپ بیانات سنیں تو آپ کو یہ جو ہیں مصرے لگے گا کہ بالکل درست بات ہے کہ تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے۔ تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھونٹ دے گلا۔ میں نے اس سے یہ کہا تو جن کا تھا زباں پہ ناز، جن کو تھا زباں پہ ناز، چپ ہیں وہ زباں دراز۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو پہلا تھا بند، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بولتے ہیں وہ شر پسند ہے۔ مطلب ساڈے بارے یعنی جو لوگ بولتے ہیں حکومت کی پالیسیز کے اوپر اور چیکا مار دینے کہ یار 6 روپے 10 پیسے پھر بجلی کا بل ودھان لگے ہو، تو وہ کہیں گے جناب یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، پڑھ لو انہوں، پرچہ ہو جائے گا، پھڑے جاؤ گے جناب، کرو کری اللہ خیری صلی اللہ۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا زبان دراز جو ہیں، یہ سارے اب چپ کر جائیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنا رکھا ہے، یہ ساری کی ساری مشیر نظم ہے، کافی لمبی ہے، اب میں مزید نہیں پڑھتا۔ اصل باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یار خدا کے لیے یہ جو مشیر ہے نا، کبھی میں نے کسی مشیر کو نہیں دیکھا کہ وہ بیچارہ پھائے لگا ہوئے یا وہ پھڑیا گیا ہوئے، انہیں جیل کٹی ہوئے، انہیں قلعہ کٹیا ہوئے، نہ جدو لگتا ہے نا نمبر 1 ہی لگتا ہے۔ پٹو صاحب ہو گئے، اس کے بعد ضیاء مریا، ضیاء دے نال والے کتنے نے؟ کوئی انہوں چو دیکھا تسی جڑا کوئی جنہوں کہتے بعد چو کسی نے کچھ کیا ہوئے۔ اس کے بعد اجے بے نظیر بھٹو دنیا سے چلے گئیں، ارد گرد اعتزاز احسن بھی لگا پھر رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لگے پھر رہے سارے کے سارے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جیل انہوں نے کٹی پائے، ٹھیک ہے، پہلے بھی وہی گئے سن اندر، ہون بھی وہی گئے، ہون بھی وہی ہے نے تے پائے نا۔ اگر جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو حکومت تو جانی ہوتی ہے نا بھجن، حکومت تو جانی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اکبر اعظم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ جب جائیں گے تو خان صاحب کی جو ہے نا انہی کے اوپر سارا کچھ آئے گا بعد میں۔ مشیران نے نافذ جانا، ویسے بھی خان صاحب کے مشیر تو ہیں وہ تو ادھر ادھر آئے نا، ادھر ادھر پھڑے، انہوں نے نافذ جانا، پاسپورٹ وکھرے انہوں نے ہو گئے، انہوں نے نکل جانا فوری طور سے، اگلی فلائٹ سے نکل جانا۔ پھنس خان صاحب نے جانا یا ہم پھنسے ہوئے ہیں عام آدمی۔ ایسی صورتحال میں تنگ آ کر یہ ایک ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب ہیں، میں ان کو اپنے بچپن سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ ان کا کچھ اختلاف تھا ذاتی قسم کا ڈاکٹر بابر اعوان سے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور پی ٹی آئی میں تانگ آ کے بھائی جان ان نے بھی پی ٹی آئی چھڑ دی ہے۔ اس قسم کے قوانین کی وجہ سے، آزادی صحافت پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھڑ دی ہے۔ ان کا ایک یہ 30 سیکنڈ کا 40 سیکنڈ کا کلپ ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ میں آج ویل چیئر پر آیا ہوں، 6 فٹ قامت کا بندہ تھا، اور میں نے اس ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر میں نے سوچا کہ تبدیلی آئے گی۔ میں نے بھرپور اقتدار چھوڑ کر 40 سال کی رفاقت چھوڑ کر میں عمران خان کے ساتھ گیا۔ ماہر صحافیوں کو جو واحد آواز ہے اس ملک میں نوجوانوں کی، جو بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، جو فاقہ مستی کا شکار ہیں، یہ جو بولتے ہیں آپ ان پہ بھی ظلم کریں، آپ ان کی بھی آواز کریں، میں برملا بٹ صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آج تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں اور کفارہ ادا کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اس ظلم کے ساتھ
कम अज कम मैं इस जुल्म का हिस्सा अपने आधे वजूद के साथ नहीं बन सकता, इस जुल्म का हिस्सा इस टूटे हुए हाथ के साथ नहीं बन सकता। मैं आपके साथ हूँ, आपकी जद्दोजहद के साथ हूँ। ये डॉक्टर इसरार शाह साहब जो हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं, ये इनकी बड़ी कुर्बानी है। बाकायदा तौर पर इनका जिस्म धड़ आधा रह गया। वो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे ना, उनकी बहाली के लिए पीपल्स पार्टी ने कैंप लगाया हुआ था, वहाँ पर खुदकश हमला हुआ था और उस खुदकश हमले के अंदर पता नहीं को 20-22 लोग पीपल्स पार्टी के शायद जो हैं वो शहीद हो गए थे, सैकड़ों ज़ख्मी थे और डॉक्टर इसरार शाह साहब उनमें शामिल थे। वैसे नरगिस फैज़ मलिक साहबा बाद में वो भी MPA बनी हैं, वो भी शदीद ज़ख्मी हुई थी। तो ये इनका धड़ उसका नीचे वाला जो है वो पायन उठ गया सी। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी तो ये बच गए। कहने का मेरे मतलब सिर्फ ये है कि इस तरह के लोग जो हैं ना, जिन्होंने बाकायदा कुर्बानियाँ दी हुई हैं, वो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं और शहबाज गिल जैसे लोग जो है ना, वो इमरान खान के बड़े करीब हैं। बहरहाल PFUJ ने इसको जो आर्डिनेंस जो भी है, इसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अदालत में चैलेंज होगा, ज़ाहिर है आर्डिनेंस की एक ख़ास मुद्दत होती है, पता नहीं होती कि हुकूमत रहती कि नहीं रहती, लेकिन जो नेक नामी या बदनामी इन्होंने कमानी थी ना, वो पायना ने कमा लिया। अब मैं आता हूँ कि इमरान खान की रुखसती जो है वो इमरान खान को ज़्यादा मतलब हुआ है कि मैं फटाफट घर चला जा, मैं बनी गाला, लेकिन जो अपोजिशन है वो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद ग्रिल करके और मज़ीद जो है अवाम में गैर मकबूल करके घर भेजने के मूड में है। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुलाकात तय हो गई है। कल वो मुलाकात होगी। उस मुलाकात में जो जरदारी साहब की जेब में नग हैं वो सामने रख देंगे, जो मौलाना फजल रहमान ने इधर उधर इकट्ठे कितने MPA MNA वो बता देंगे। चीज़ों को कैलकुलेट करके फाइनल अप्रूवल देंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और नतीजा ये निकलेगा कि अब कहा जा रहा है ये कि जनाब बस नेड़े ही है रुखसती, और फिर यानी अदम एतमाद के साथ जाएंगे रिज़ाइन करने का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीलॉग में कि रिज़ाइन करके घर भेजना है। कुछ MNAs रिज़ाइन कर दें, एतमाद का वोट लेने को कहा जाए, कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो तय करने के लिए ये मुलाकात हो रही है। और लगता है ऐसा ही है, कम अज़ कम अपोजिशन के जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और बाकी सियासी कारकुन हैं, सियासी माहौल के अंदर बातें यही हो रही हैं कि भाजी इमरान खान की रुखसती नेड़े है। अब पाकिस्तान की सियासत है यार, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लिहाजा जो फ़िलहाल इतलात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि आपको मेरी बातों पे इतराज़ हो या इत्तफाक हो, लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।